سر ایک اور کوشچن جو ہم سے پوچھا گیا ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے ایک نشست کی تھی اور وہ تھی ہمارے بینکنگ کے اوپر جو ہم فائنانس کرتے ہیں اور وہ فکس اماؤنٹس جو وہاں پر کروائی جاتی ہیں، اسی سے ایک اور کوشچن بھی نکلا ہے اور تھوڑا سا ڈفرینٹ بھی بنتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب رہنمائی فرمائیے گا کہ لائف انشورنس کروانا یہ اسلام میں جائز ہے یا ناجائز؟ اب دیکھیے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں اسلام نے قطعی طور پر کچھ نہیں بتایا۔ اسلام کس چیز کا مجموعہ ہے؟ احکامات خدا بندی کا اور سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ اسلام ہے نا کمپلیٹ ہمارے طور پر، یعنی جسے ہم شریعت خدا بندی بھی کہتے ہیں۔ اب ہم ہر چیز کی تلاش اس میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا ایک چھوٹی سی مثال کے بعد میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ایک شخص نے کسی کو کہا کہ سگریٹ پینا حرام ہے، مت پیا کریں۔ اس نے کہا مجھے بتاؤ جی کہاں پہ حرام ہے؟ ٹھیک ہے، اب وہ سخت گیر تھا اس لیے اس نے حرام کہا، لیکن تھوڑا سا عقل مند بھی تھا۔ اس نے کہا کہ قرآن مجید، وہ سیب کھا رہا تھا دوسرا بندہ، اس نے کہا مجھے دکھاؤ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہوا ہے حرام ہے۔ اس نے اسے کہا کہ مجھے یہ جو تم کھا رہے ہو سیب، اس کے بارے میں بتاؤ مجھے کہ کہاں قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے وَيُحِلُّ لَكُمُ التُّفَّاحَ، تمہارے لیے ہم نے سیب کو حلال کیا ہوا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک، وہ بندہ اس نے کہا کہ یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا، پھر کیوں کھا رہے ہو تم اسے؟ اسی طرح سگریٹ، یعنی کچھ چیزیں ایسی مکروہات میں آتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اس کے مطابق ان کے اوپر پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات بھی صادر کیے لوگوں کو، اور اس پر عمل کرنے کے لیے لوگوں کو باقاعدہ کشش بھی دی، انہوں نے انوائٹ بھی کیا اور عمل کروایا بھی اپنی پریکٹسز سے۔ لیکن دیکھیے ان ساری باتوں میں ہم ہر چیز کو اٹھا کر کہتے ہیں قرون اولیٰ میں بتائیے مجھے۔ اب قرون اولیٰ میں مجھے کیمرہ اٹھا کر دکھا دیجئے کہاں ہے؟ جہاں تک انشورنس کا تعلق ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انشورنس شروع ہوئی، اور اس میں تمام فصلوں اور باغات اور تمام قسم کے میوہ جات کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انشورنس کروائی، آغاز وہاں سے ہوا۔ جہاں تک انسان کا تعلق ہے تو ہم کہتے ہیں جی انسان کی زندگی کا مالک اللہ تعالیٰ، یعنی توجیہ پیش کرنے والے لائف انشورنس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں چونکہ انسان کی زندگی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے تو ہم کیسے انشور کر سکیں اس چیز کو؟ اچھا مجھے یہ بھی بتا دیجیے اس کے ساتھ، چلیں ایک بحث ہی شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کو نہیں پڑھنا چاہیے ہمیں، لیکن یہ بھی بتا دیں مجھے کہ جس انسان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کی زندگی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ اپنے طور پر اس کی ڈیوریشن بھی تو بتا دیں پھر، کہ بھئی اتنے عرصے تک یہ شخص زندہ رہے گا اور اتنے عرصے تک اس کے متعلقین جتنے اس سے استفادہ کرتے رہیں گے۔ پھر اس کے بارے میں یہ بھی ایک توجیہ پیش کی جاتی ہے کہ دیکھیے رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم کسی شخص کے مرنے کے بعد کے سارے جتنے بھی ہیں وہ اس کے آمدن کے ذرائع کو اکٹھا کر کے اس کے بچوں میں تقسیم کریں، حالانکہ رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ہمیں اس چیز میں بالکل دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل بے معنی سی فضول سی بات ہے یہ۔ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے تو پھر آپ رات دن تگ و دو کیوں کرتے ہو بھائی؟ جا کر کسی جگہ ملازمت کیوں کرتے ہو؟ کھیتوں میں ہل کیوں چلاتے ہو؟ باغات میں جا کر مکمل طور پر دیکھ بھال کر کے ان کے پھل کیوں یوٹیلائز کرتے ہو؟ مختلف قسم کی جگہوں پہ کاروبار کیوں کرتے ہو؟ لین دین کیوں کرتے ہو؟ تجارت کیوں کرتے ہو؟ مت کیجیے نا اب یہ سارا کچھ، رزق تو اللہ تعالیٰ ہی نے دینا ہے۔ اب کائنات میں ہر چیز کی رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا، یعنی اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ہر چیز کے لیے رزق بنا دیا ہے، وہ کہیں بھی ختم نہیں ہوتا اس کا رزق۔ میں ہوں تو کسی چیز کا رزق ہوں، بہت ساری اجناس ہیں وہ میرا رزق ہے، جانور ہیں ان کا رزق ایک دوسرے کے جانور ہیں جو چیر پھاڑ کرنے والے، دیگرے مختلف قسم کے گھاس پھونس کے لیے بھی رزق اللہ تعالیٰ نے مٹی سے دے دیا، ان کو مزید قوت دینے کے لیے ہم لوگ ٹانک مختلف قسم کے استعمال کرتے ہیں، اس میں فرٹیلائزرز ہیں، آٹومیٹیکلی نیچرلی طور پر ہوتی رہتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا رہتا ہے۔ لیکن ہر ایک کو اپنے رزق کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے، وہ گھاس کو بھی تگ و دو کرنی پڑتی ہے اپنے رزق کے لیے، سرزمین کی تہ میں جا کر وہاں سے باہر نکلنا پڑتا ہے، ہر جانور کو اپنے لیے رزق تلاش کرنا پڑتا ہے، انسان کو اپنے لیے رزق تلاش کرنا پڑتا ہے، دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اب ان تمام باتوں کا بحث در بحث میں تو پڑھنے کی بجائے سیدھی سی بات ہے کہ دیکھیے جو چیزیں اس زمانے میں رائج نہیں تھیں انہیں ہم اس زمانے میں اپنے استعمال میں لاتے ہوئے فرق محسوس کرتے ہیں، ان پر کسی قسم کا ہم قدغن نہیں لگاتے۔ جہاں پر انسان کے لیے منصوبہ بندی کی بات آ جاتی ہے، اس کے تمام لوازمات کے لیے، اس کے تمام ضروریات کی تکمیل کے لیے، بہم رسانی کے لیے، وہاں پر آ کر ہم لوگ
متشدد العلم قسم کے لوگ ہمارے ہاں جتنے ہیں، متشدد النظریات قسم کے لوگ، وہ بس ایسی چیزوں میں من میخے نکال کر سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب میں کیا کہوں اس سلسلے میں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق انسان واحد مخلوق ہے جو اپنے لیے اپنی طلب کو پیدا کرتا ہے اور اس کے مطابق اس کی رسد ہوتی ہے۔ من طلب فقط وجدہ۔ طلب کیا چیز ہے؟ منصوبہ بندی کر کے چیزوں کو حاصل کرنے کو طلب کہتے ہیں۔ طلب کے لیے یہ ہے کہ جو چیز آپ کو چاہیے وہ مارکیٹ میں موجود ہے، اس کے لیے قیمت آپ ادا کرنے کے اہل ہو، پھر اس کی یوٹیلائزیشن آپ کے ہاتھ میں آتی ہے۔ اب یہ نہیں کہ ہاتھ اٹھا کے ہم دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ میری فصل اچھی ہو، نہ ہل چلائیں اس میں ہم، نہ اس کے لیے فرٹیلائزر ڈالیں، نہ اس کے لیے پانی کا انتظام کریں، اور کہتے رہے، اور سال کے بعد اور سجدے پہ سجدہ سیے دیے جائیں، اور جب فصل کا وقت آ جائے، اس کے سال کے بعد 6 مہینے کے بعد جب بھی آتی ہے فصل کا وقت، ساتھ والے جو ہل چلا رہے تھے نہ اس نے سجدے کیے، کچھ نہیں کیا، اپنا کام کیا، وہ فصل کاٹ کر گھر لائے گا، ہمیں اس کھیتوں سے فصل ملے گی نہیں؟ بیٹا سیدھی سی بات ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے ان معاملات کو سمجھنا چاہیے۔ مجھے یہ بتائیں کہ میری انشورنس کرنے، کسی شخص کی انشورنس کرنے سے کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات فاسد ہو جاتے ہیں وہاں پر؟ کیا کسی شخص کے انشورنس نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس معاشرے پر زیادہ رحمتیں نازل کرتا ہے؟ دیکھیے نا، پتہ نہیں کیا مجھے سمجھ نہیں آتی، لا یعنی بے معنی قسم کی ہم بحثوں میں الجھتے رہتے ہیں۔ ہاں اگر یہ شرک ہے، ہاں اگر یہ ان حرمات میں سے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا حرام چیزوں میں سے، جو اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دی اور جن کی تفصیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی، کیا ان میں سے کوئی ایک ہے؟ یا یہ سود کی وہ بات ہے جس کے لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن مجید میں کہا کہ حرم علیکم الربا، تمہارے لیے حرام ہے ربا، کیا وہ اس میں سے کوئی شکل ہے؟ اگر ہے تو پھر آپ مت کیجیے، اگر نہیں ہے تو کس نے آپ کو پابند کیا ہے؟ کس نے آپ کو منع کیا؟ ضرور کیجیے۔ آپ اپنے طور پر اپنی ہی آمدن کو وہاں پر انویسٹ کرتے ہیں، ایک انویسٹمنٹ ہے 20 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، 15 سال کے لیے۔ وہ لوگ آگے مختلف جگہوں پہ بھی اپنی اس سارے سرمایہ کو جو ان کے پاس موجود ہوتا ہے اسے آگے سرمایہ کاری کرتے ہیں، وہاں سے پروفٹ آتے ہیں، وہ پروفٹ آپ کو واپسی پر طے کر کے دے دیتے ہیں آپ کو۔ اس میں کون سی ایسی بات آ گئی؟ بنتی نہیں ہے ممانعت، اللہ رحم کرے، پر سوچنے والوں کو کیا کہا جائے۔